الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد، حمد کا کلمہ یہ اردو ادب میں بھی عربی ادب میں بھی استعمال ہوتا ہے. حمد اللہ کی تعریف کے لیے، یہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے. نعت کا کلمہ استعمال ہوتا ہے رسول اللہ کی تعریف کے لیے، ورنہ نعت کا مطلب بھی تعریف ہی. اور قصیدے کا کلمہ کا مطلب بھی تعریف ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عام انسانوں کی تعریف کے لیے. حمد کے اندر اللہ کا کلمہ خود موجود ہے. حمد اللہ کی تعریف، اور الف لام شروع میں لگ گیا، یہ ساری کی ساری کے لیے آ گیا. للہ، لام کے لیے، اللہ کے لیے. تعریف اور تعریف کی تمام اقسام اللہ ہی کے لیے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں، پہل دونوں کے اندر ایک جیسی ہم معنی کلمات ہوں، چاہے ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں. یہاں پہ حمد کے اندر اللہ کا کلمہ نظر تو نہیں آتا، للہ کے اندر نظر آتا ہے، لیکن کلمہ موجود ہے. یہ ایمفیسائز کرنے اور زور دینے کا ایک قرآنی اسلوب ہے. جب اس اسلوب کو دیکھتے ہیں تو اب اس کا ترجمہ کریں گے. ساری کی ساری تعریفیں، تعریف کی تمام اقسام اور تعریف کی تمام انواع اللہ ہی کے لیے. اگر یاد ہو پچھلا سارا، تو اب اس کا ترجمہ میں یوں کروں گا کہ ساری کی ساری تعریفیں، ساری کی ساری تاثیریں، حسن خوبی کمال کو دیکھتا ہے تو آدمی متاثر ہوتا ہے نا، جیسا حسن ہوگا ویسی. ایک ہے صاحب حسن، ایک ہے خالق حسن. دونوں میں کوئی فرق نظر آیا جی؟ جتنا حسن زیادہ ہوگا اتنا ہی دل کے اوپر اثرات زیادہ ہوں گے، اور جس کے اثرات پڑ جائیں تو انسان ویسا بننا چاہتا ہے جس سے وہ متاثر ہو جاتا ہے.